تھی کہ نہ تو اس کے لیے کوئی سپورٹ بنائی گئی تھی اور نہ ہی انجینئرنگ ٹیم اس کے لیے پریپیئرڈ تھی۔ اب کوئی نہ کوئی تو سولوشن نکالنا تھا، کیونکہ اب یہ شیخ کی فرمائش کا سوال تھا۔ یہ فرمائش پوری کرنا آرکیٹیکٹس کے لیے بہت مشکل تھا، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے آرکیٹیکٹس کو ایک بار پھر سے اپنی لمٹس کراس کرنی پڑی۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد آخرکار ایک ڈیزائن تیار کیا گیا، جس میں برج العرب کے کنکریٹ کور میں اسٹیل بریکٹس لگائے گئے اور پھر ان میں 10 موٹی بیمز ڈالی گئیں۔ ان بیمز کے اوپر لوہے کا اسٹرکچر بنا کر اس کو شیشے سے سیل کیا جائے گا۔ برج العرب کا یہ فلوٹنگ ریسٹورانٹ واقعی انجینئرنگ ہسٹری کے کمپلیکس ماڈلز میں سے ایک ہے۔ چیلنج نمبر 8، کیونکہ برج العرب کی خوبصورتی باہر سے زیادہ اس کے انٹیریئر میں ہے، اسی وجہ سے اب باری تھی کہ ورلڈ کلاس سپر لگژری ہوٹل کے انٹیریئر ڈیزائن کا کام جلد از جلد اسٹارٹ کیا جائے۔ لیکن دبئی کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کی ہیومیڈیٹی 100% تک پہنچ جاتی ہے اور ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اگر بلڈنگ کے اندر کی ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر کو کم نہ کیا گیا تو انٹیریئر ڈیزائننگ میں شامل گولڈ پلیٹنگ اور ووڈ کارونگ کا کام نہیں کیا جا سکے گا۔ اسی وجہ سے اب ٹاسک تھا اس عالی شان بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے کا۔ یہ سال تھا 1997 اور اب برج العرب کو پہلی بار سینٹرلی ایئر کنڈیشن کرنے کا کام شروع ہو گیا، جس کے لیے ونڈو پینل لگا کر بلڈنگ کو سیل کیا گیا اور سیلنگ بورڈ کے ڈیزائن کے حساب سے ایک سائڈ پر آئیکونک فیبرک وال لگانے کا کام بھی شروع ہو گیا۔ یہ فیبرک وال دنیا کی سب سے بڑی فیبرک وال ہے جو برج العرب کے پورے ایک سائڈ کو کور کیے ہوئے ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سن لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے، جس سے بلڈنگ کا ٹیمپریچر بھی کم رہتا ہے۔ بلڈنگ سیل ہونے کے بعد پہلی بار 1997 میں برج العرب کا سینٹرل کولنگ سسٹم آن کر دیا گیا، اور تب سے لے کر اب تک یعنی پچھلے پورے 24 سالوں سے کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جب برج العرب کا کولنگ سسٹم بند ہوا ہو۔ چیلنج نمبر 9، دن رات کی محنتوں کے بعد اب برج العرب انٹیریئر ڈیزائننگ کے لیے بالکل ریڈی تھا۔ انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام مشہور ڈیزائنر خوان چو نے کرنا تھا، جو ورلڈ کلاس ڈیزائننگ کی ماہر ترین ڈیزائنر ہیں۔ کنگ آف برونائی کے محلات بھی اسی ڈیزائنر نے ہی ڈیزائن کیے تھے۔ ڈیزائنر نے بتایا کہ شیخ محمد کو ایسا ڈیزائن چاہیے جو آج سے پہلے نہ کبھی بنایا گیا ہو اور نہ ہی بعد میں ایسا ڈیزائن کوئی بنا سکے۔ اس ڈیزائنر کو برج العرب کے 202 سویٹس اور 180 میٹرز اونچا ایٹریم ایسے ڈیزائن کرنا تھا کہ دنیا اس کو دیکھ کر ہی حیران رہ جائے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے اٹلی اور برازیل سے 24,000 اسکوائر میٹر ماربل منگایا گیا، اور وہ بھی بالکل پرائم کوالٹی کا۔ برج العرب میں جتنے ماربل لگنے تھے ان کی سائز 3 سوکر گراؤنڈ کے برابر بنتی ہے، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ جتنا ماربل منگایا گیا تھا اتنا ہی 24 کیرٹ گولڈ بھی منگایا گیا تھا، یعنی 24,000 اسکوائر میٹر یا پھر 3 سوکر فیلڈز جتنی بڑی گولڈ پلیٹنگ بھی منگائی گئی، کیونکہ کسی بھی چیز کو گولڈ پینٹ کرنا دبئی کے رولر کی شان کے ہی خلاف ہے۔ انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام ختم کرنے کی ڈیڈ لائن اب قریب آتی جا رہی تھی۔ انٹیریئر ڈیزائننگ سے جڑے ہر شخص پر پریشر بڑھتا جا رہا تھا۔ ڈیزائنر نے برج العرب کے انٹیریئر کو لگژری لک دینے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ڈیڈ لائن کے بالکل قریب ڈیزائنر نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا، لیکن اب باری تھی شیخ محمد کے وزٹ کی۔ جب شیخ نے بلڈنگ کا وزٹ کیا تو وہ اس عالی شان انٹیریئر ڈیزائن کو دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ڈیزائنر پر ایک اور پہاڑ توڑ ڈالا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے، لیکن یہ کمپلیٹ کب ہوگا؟ یہ بات سنتے ہی جیسے ڈیزائنر اور ان کی ٹیم کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ شیخ محمد نے کہا کہ یہ ایٹریم دنیا کا سب سے اونچا اور لگژری ایٹریم ہے، لیکن اس میں کلرز کہاں ہیں؟ ڈیزائنر نے ایٹریم کے لیے وائٹ کلر چوز کیا تھا، جس کو شیخ نے دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا۔ اب ایٹریم کو کلرز دینے کے لیے فیبرک وال پر لائٹ شو انسٹال کیا گیا، ڈانسنگ فاؤنٹینز لگائے گئے اور مہمانوں کے ویلکم کے لیے ایک عالی شان فش ایکویریم بھی سجایا گیا۔ ایٹریم کی والز کو کلرفل بنانے کے لیے اس میں رینبو شیڈ اور گولڈ پلیٹنگ کا کام کیا گیا، اور ایک بار پھر سے شیخ کو آنے کی دعوت دی گئی۔ اس بار شیخ نے پہلی فرصت میں ہی ڈیزائن اپروو کر لیا، اور ایسے دسمبر 1999 میں برج العرب کی یہ آئیکونک بلڈنگ کمپلیٹ کر لی گئی۔